بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے روزگار کی تلاش اور اپنے بابا کی تلاش میں ان بزرگ کا بیٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے باپ کے بہت قریب جا چکا تھا۔ جیسے ہی جھونپڑی کا دروازہ کھلا، ان بزرگ کے بیٹے نے بہت عرصے کے بعد اپنے باپ کو دیکھا۔ جب اسے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے بابا ہیں، تو وہ دوڑ کر ان کی جانب لپکا۔ بزرگ بھی اپنے بیٹے کی طرف تیزی سے آئے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا، آپ کو ملنے کے لیے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ اللہ والے بزرگ بھی کہنے لگے، بیٹا، میں بھی تم سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، مگر میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ وہاں میں اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور کہنے لگے کہ میں جب بھی عبادت کرتا تھا، میری بہو مجھے عبادت کرنے نہیں دیتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ پھر وہ اللہ والے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا، تم جب چاہو مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرنا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ آپ کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے۔ مجھے وہ گھر آپ کے بنا قبرستان لگتا ہے بابا جان۔ اللہ والے کا بیٹا بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا، اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب بزرگ وہاں سے جانے لگے تو وہ آدمی، اس کی بہن اور ان کا بیٹا رو رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ والے وہاں سے جائیں، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ کہنے لگی، کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد یہ بوڑھا پھر سے آ گیا، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ وہ اللہ والے اپنی بہو کو دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ وہ سلام کر کے اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا لگنے لگا تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، رہنے دو، ان کو آرام کرنے دو، میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں دے دوں گی تاکہ یہ آرام سے کھا سکے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ بزرگ کی روٹین تو وہی تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگے رہتے تھے اور تہجد پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اس وقت گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو وہ سیدھا اللہ والے کے کمرے میں گئی اور جا کر چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں کے ساتھ جھٹکنے لگی۔ کہنے لگی، چل اب اٹھ جا، صفائی کر، کہاں سے آ گیا ہے منہ اٹھا کر روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے ہی مر رہے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہیں مر گیا ہوگا ڈوب کر۔ وہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگے، پھر برتن دھوئے، اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا، بابا، آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ نہ کریں بابا یہ سب کام، یہ آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس اب آپ آرام کریں، آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز چھوٹ جاتی کیونکہ بہو عبادت کرنے سے چڑھتی تھی۔ بس ایسی ہی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی۔ وہ بزرگ دھوپ میں برتن صاف کر رہے تھے۔ برتن صاف کرتے ہوئے باہر کا دروازہ کھلا اور اندر ایک لڑکی داخل ہوئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے پاس یہ بزرگ رہ کر آئے تھے اور اس کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ برتن دھو رہے ہیں تو کہنے لگی، آپ کیوں برتن دھو رہے ہیں؟ آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب اللہ والے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، میری بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا،
اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن صاف کر دیتا ہوں. گندے برتن پڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے. تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگی. بابا میں ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا. جب سے آپ یہاں آ چکے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا. بھائی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. وہ لڑکی اللہ والے کو اپنے باپ جیسا سمجھتی تھی کیونکہ اس لڑکی کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا. یہ لڑکی اللہ والے سے بہت زیادہ دین کی تعلیم سیکھ چکی تھی. جب یہ لڑکی اللہ والے سے ملتی تو اس لڑکی کو اللہ والے میں اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی، اور یہ اللہ والے بھی اس کو اپنی بیٹی جیسی محبت دیا کرتے تھے. اور آج جیسے ہی یہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، ان سے ملنے کے لیے آئی، تو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ اتنی دھوپ میں برتن دھو رہے ہیں. اچھا چھوڑیں یہ کام، میں خود کر لوں گی. وہ لڑکی اللہ والے کو ان کے کمرے میں لے گئی. اسی وقت ان کا بیٹا وہاں آ گیا. وہ بکریاں گھر میں لے کر داخل ہوا تھا. وہ بیوی سے کہنے لگا، یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بیوی کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کون ہے. ان دونوں میاں بیوی نے آ کر دیکھا کہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی. وہ لڑکی فل حجاب میں تھی. اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ کس طرح بابا جان نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنایا ہے، کیونکہ اللہ والے نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ اب تم میرے اکیلے بیٹے نہیں ہو، میری ایک بیٹی بھی ہے. وہ اپنی بیگم کو چائے کا بول کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی پردہ کرتی ہے. اس کی بیوی دکھاوے کے لیے کہنے لگی، اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. دونوں باپ بیٹی مصروف ہو گئے. چائے بناتے ہوئے منہ بنا رہی تھی. پہلے ایک بوڑھا کافی نہیں تھا کیا؟ اب یہ بھی آ گئی ہے منہ اٹھائے ہوئے. وہ پانی کا گلاس اس لڑکی کے لیے لے کر آئی. وہ پانی اس نے اللہ والے بزرگ کو پکڑایا. کہنے لگی، بابا آپ یہ پانی پی لیجئے، آپ کا تو سانس ہی نہیں نکل رہا. ان کی بہو کہنے لگی، نہیں بابا تو ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی کھانسی لگی ہے، دوائی بھی نہیں لے رہے. اور یہ بابا خود ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہے. میرے آنے سے پہلے بھی یہ گھر کا کام خود ہی کیا کرتے تھے. وہ لڑکی کہنے لگی، آپ اپنے گھر کا کام ان کو نہ کرنے دیا کریں. اگر یہ کام خود کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کر بٹھا دیا کریں اور کہا کریں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے. اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، بابا آپ جانتے ہیں میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں. وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس کو پیار دیا. لڑکی کہنے لگی، بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد صرف بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ہے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. وہ اللہ والے سارے دن کی تھکن دور کر رہے تھے. وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے درود ابراہیمی کی تسبیح کر رہے تھے. ظالم بہو ان کے کمرے میں آئی اور ان کی تسبیح پکڑ کر پھینک دی اور کہنے لگی، باقی کے کام کون کرے گا؟ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا. بڑی محبت ہے تمہیں اپنے بیٹے سے، تو بیٹے کا کام بھی کیا کرو. وہ اپنی بہو کو کہنے لگے، بیٹا جو کچھ کہنا ہے مجھے کہا کرو، میری تسبیح مت پھینکا کرو اور اتنا ظلم مت کرو، ایسا کام اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ بیچارے بھی کچھ بول ہی رہے تھے کہ ظالم بہو نے بزرگ کو باہر کمرے سے دھکا دے دیا. کہنے لگی، چل بڈھے کام کر، جتنی پھرتی سے عبادت کرتا ہے اگر اتنی پھرتی سے کام کرے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا ہے. وہ بیچارے اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھے اور صحن میں جھاڑو دینے لگے. کچا صحن ہونے کی وجہ سے کافی مٹی اٹھ رہی تھی. اب اس مٹی کے اڑنے کی وجہ سے اللہ والے بزرگ کو کھانسی ہونے لگی. وہ کھانستے کھانستے کافی دیر اسی صحن میں بیٹھے رہے مگر ظالم بہو کو ان پر ترس نہ آیا. کہنے لگی، چل بڈھے جلدی کر، اتنا کام پڑا ہے. ان کی بہو کام نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ان کو کام پہ لگائے رکھتی. آج اللہ والے بزرگ نے کام بہت زیادہ کیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ان سے کوئی نماز بھی ادا نہیں کی گئی کیونکہ ان کی بہو ان کو نماز پڑھنے نہیں دے رہی تھی. آج وہ بہت زیادہ رو رہے تھے مگر ان کی زبان کو اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. رات کو جب تھک ہار کر اپنے کمرے میں وضو کر کے آئے تو مصلی نہیں تھا. تسبیح دیکھی تو وہ بھی نہیں تھی مگر اس اللہ والے نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے صاف کپڑا بچھا کر نماز ادا کی اور انگلیوں پر تسبیح کرنے لگے. صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. باہر برتنوں کی آواز آ رہی تھی. وہ اپنے برتنوں کو زور زور سے پھینک رہی تھی. اللہ والے بزرگ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر باہر آئے.
کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحن میں برتن بکھرے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف گندے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ شاید آج ان کا بیٹا صبح بکریاں لے کر جلدی چلا گیا تھا، اس لیے آج صبح کو ہی تماشا لگائے ہوئے بیٹھی تھی تاکہ یہ عبادت نہ کر سکے۔ بس ان کی لمبی لمبی عبادت سے بہت چڑھتی تھی، حالانکہ یہ خود مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عبادت سے چڑھتی تھی۔ جیسے ہی اللہ والے بزرگ اپنے کمرے کی طرف آنے لگے، ظالم بہو نے ان کے بال پکڑ کر ان کو نیچے پھینک دیا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو اپنا جوتا ان کی داڑھی کے اوپر رکھا، کہنے لگی، تو بڈھا کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑے گا، جتنا مرضی تجھ پر ظلم کر لوں، چلو جلدی سے سارے کام کر۔ انہوں نے گھر کے سارے کام کیے، پھر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ بہو کمرے میں آئی تو جوتیوں کے ساتھ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر وہ اللہ والے اپنی تلاوت میں مصروف رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ سارے کام کر چکے ہیں، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی تلاوت پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ جب وہ کافی مار پیٹ کر چکی، اس نے دیکھا کہ یہ یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ میں قرآن پاک کو ہی اپنے گھر سے نکال دوں، نہ رہے گا باز نہ بجے گی بانسری۔ وہ قرآن پاک کو پھینکنے کے ارادے سے پکڑنے لگی تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کے چہرے پر عجیب طریقے سے کھال اترنا شروع ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت ایک کتیا کی شکل اختیار کر گئی۔ جب اس اللہ والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی زبان ہانپتی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ والے نے بے اختیار اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے تو دیکھا ان کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، یعنی کہ ان کا بیٹا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ وہ کتیا بنی اپنی شوہر کی طرف آئی تو اس کا شوہر دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ اس کا سارا جسم کتے جیسا ہو چکا تھا، مگر اس کا چہرہ اللہ پاک نے عورت جیسا رہنے دیا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو بزرگ کو عبادت کرنے سے روکتی تھی۔ اس علاقے کا ہر شخص اس پر لعنت کر رہا تھا۔ اللہ والے کے بیٹے نے اس کتیا بنی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ عورت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ اس علاقے کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ لوگ اس کو پکڑ کر جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ وہاں جنگلی جانوروں نے اسے نوچ نوچ کر چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہر جگہ آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات اس بیپاری تک پہنچی تو وہ دونوں بہن بھائی اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، بابا جان یہ سب کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے، بیٹا دیکھو، اگر کوئی سچا مسلمان ہو تو ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں اللہ کی عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کیے کی سزا دے دی اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے، میرے بیٹے کے لائق تو میری یہ بیٹی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے بیوپاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اب اللہ والے کی بیٹی نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا جامعہ کھول لیا جس میں اس علاقے کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کچھ بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب وہ اللہ والے اپنی اس بہو سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کو بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ اب یہ اچھا خاصا دیندار گھرانہ بن گیا تھا جس میں سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، آج کی یہ عبرتناک کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔